अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज भी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपको लेके आए हैं। बेसिकली एक करप्शन स्टोरी है। हर दफ़ा जो स्टोरी होती है जो हम आपको बताते हैं वो हम डिग आउट करके लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता कि करप्शन हमेशा सिर्फ टॉप लेवल पे ही हो, कोई मिनिस्टर ही कर रहा हो या सियासतदान ही कर रहा हो। बाज़ औक़ात उनके नीचे काम करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो चीज़ों को बुनती ही इस तरह है कि ऊपर वालों को समझ ही नहीं आती कि ये हुआ क्या है, और उनसे सिग्नेचर लेके साइन करवा के चीज़ों को अप्रूव करवा लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ा करप्शन हो गई। लेकिन जब ऊपर वाले से सवाल पूछा जाता है तो उसे मालूम भी नहीं होता कि नीचे दरअसल हुआ क्या है। अब बेसिकली पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज हो रही है और स्पेशली पोठोहार रीजन में, पिंडी में पानी की शदीद किल्लत है और बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे इमरजेंसीज भी नाफिज कर दी जाती हैं। इस लिहाज से पिंडी को पानी चाहिए था। पानी कहाँ से आ रहा था, किसने लाना था और वो क्यों अभी तक नहीं पहुंच सका, वो प्रोजेक्ट क्यों पूरा नहीं हो पा रहा और उसके अंदर करप्शन क्या इन्वॉल्व है, ये पूरी डिटेल से स्टोरी जानिए जावेद चौधरी साहब से। अब ये वासा का एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट हुआ था या इसका जो PC1 बना था या इसको जब लॉन्च किया गया था तो वो PDM की गवर्नमेंट में किया गया था। ये 2023 में इसके बारे में फ़ैसला किया गया कि रावलपिंडी को साफ़ पानी मिलना चाहिए, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर पानी का शदीद पानी की किल्लत है, यहाँ पे शॉर्टेज है और गर्मियों के अंदर तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। अब ज़ाहिर है रावलपिंडी को पानी मिलना चाहिए, इतना बड़ा शहर है और किसी गवर्नमेंट ने कभी पानी के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो ये 2023 में एक प्रोजेक्ट बना और इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से होती है और ये 35 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के तहत चौहान डैम है, वहाँ से पानी लाना था रावलपिंडी के लिए। ठीक। अब ये चौहान डैम क्या है, अगर आप मोटरवे पे जाएं तो चक्री के करीब वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, तो उसके करीब एक डैम है और पानी उसके अंदर है, क्योंकि जो बारिशें होती हैं और जो दाएँ बाएँ वहाँ पे जो चश्मे हैं, जो नदियाँ हैं, वो उसके अंदर पानी जमा करती हैं डैम के अंदर। तो वहाँ से पानी लाना था, फिर पानी को ड्रिंकेबल बनाना है और ड्रिंकेबल बना के उस पानी को रावलपिंडी को सप्लाई करना है। ठीक है। और ये 1 करोड़ 20 लाख गैलन रोज़ाना पानी वहाँ से आना है और इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना। और प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि रावलपिंडी को ज़ाहिर पानी की ज़रूरत है और अगर ये ज़रूरत आप पूरी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे लोग क्या करेंगे? तो गर्मियों के अंदर क्या, सर्दियों के अंदर क्या, वहाँ पे तो पानी की शदीद किल्लत है। तो अब उस ख़त्म करने के लिए उस किल्लत को आपको ये प्रोजेक्ट तो करना चाहिए और प्रोजेक्ट है शानदार, प्रोजेक्ट में कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि प्रोजेक्ट गलत बना है या इसके अंदर कोई किक बैक्स है। किक बैक्स का इशू नहीं है, इशू एक और बड़ा दिलचस्प है। अब जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उनको लाट्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि एक कंपनी उसको नहीं कर सकती, तो उसके स्लाइस किए जाते हैं, उसको कहते हैं लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 3, लॉट नंबर 4, इस तरह लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था रावलपिंडी को पानी सप्लाई करने का, इसकी भी 4 लॉट्स हैं। ओके। तो इन 4 लॉट्स में 4 मुख्तलिफ कंपनीज ने ज़ाहिर बिड की और उसके बाद ये प्रोजेक्ट उनको अलाट कर दिया गया। तो लॉट 1 और लॉट 4 जो है वो लॉट 4 उसके तो मामला ठीक हो गया, वो चलना शुरू हो गया, कोई इशू नहीं। और उसमें काम भी शुरू हो गया, उनको पैसे भी रिलीज़ कर दिए गए, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। जो लॉट 2 और लॉट 3 है उसके अंदर गड़बड़ है। अब उसके अंदर गड़बड़ क्या थी कि एक टर्किश कंपनी है जिसका नाम है 5H Insat, INSAAT Insat, ठीक है। अब ये कंपनी है, टर्की की कंपनी है और वहाँ पे ये काम करती होगी और कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी जाली है, कंपनी ठीक है। ठीक है। उसने पाकिस्तान के अंदर एक दूसरी कंपनी जिसका नाम कासम खान एंड कंपनी है, इसके साथ JV किया और JV इसलिए किया कि ये जो कंपनी है जो 5H है, इसके पास कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है टर्की के अंदर, ना ही इसके पास कोई बहुत बड़े असासे हैं, ना इसके पास कोई बहुत बड़ा फंड है कि अकेला ये पाकिस्तान के अंदर आके इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सके। ओके। और दूसरा ये है कि फ़र्स्ट टाइम कर रही है और पाकिस्तान का असूल है, इसका कानून है कि कोई भी बाहर से कंपनी जब आती है पाकिस्तान में तो फर्स्ट टाइम जब वो काम करती है तो उसे किसी लोकल कंपनी को अपने साथ मिलाना होता है। ठीक है। तो इसलिए भी JV किया गया। एक तो कंपनी की रास इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो यहाँ पे सिक्योरिटी दे सके या यहाँ पे काम कर सके या इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले किया जा सके। दूसरा, वो ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है तो उसको किसी न किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना था, तो उससे फिर कासम खान एंड कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया। ओके। और उन्होंने लोएस्ट बिड दी, ठीक है, और वो अप्रूव होगी जैसे अमूमन होती है और उसके मुताबिक कोई इशू नहीं था इसमें।
لیکن پھر ان کو 28 دن دیے جاتے ہیں کہ جب ایک کمپنی کر لیتی ہے تو پھر اس نے پرفارمنس سیکورٹی جمع کروانی ہوتی ہے. پرفارمنس سیکورٹی یہ ہے کہ اتنی سیکورٹی اسے جمع کروانی ہوتی ہے تاکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو الاؤ کر سکے. اگر آپ نے سیکورٹی نہیں دی تو کل کو آپ فرار ہو جائیں گے اور ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ لے جائیں گے, یا پھر کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے اپنی کمپنی میں آ کے کوئی بڑا پروجیکٹ لے لیتا ہے, پروجیکٹ لینے کے بعد وہ کسی اور کے ہینڈ اوور کر کے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے پرفارمنس سیکورٹی جمع کروانی ہے. تو 28 دن تھے اس کمپنی کے پاس, اس جے وی کے پاس, لیکن 28 دنوں میں یہ پرفارمنس سیکورٹی جمع نہیں کروا سکے. جب یہ جمع نہیں کروا سکے تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ ڈکلائن ہو گیا ان کا. اور رولز یہ ہے کہ جب کمپنی اس ٹائپ کی کوئی کمپنی اگر 28 دنوں میں پرفارمنس سیکورٹی جمع نہیں کروا سکتی تو بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک بڈ آپ نے کی, لیکن اس کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ یہ کام کر سکتے, تو آپ نے بلف کیا, تو اس کے بعد ان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جب پروجیکٹ یہ سارا ایشو اے ڈی پی کے پاس گیا تو اے ڈی پی نے بھی فوری طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہا کہ آپ اسے بلیک لسٹ کریں, اور اس کے بعد جو اس کے بعد لوئسٹ بڈر ہے اس کو یہ پروجیکٹ دے دیں. تو لیکن جو محکمے کے لوگ تھے, لوکل گورنمنٹ کے لوگ, لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہے اور اس کے سیکرٹری اس کے اندر انوالو ہیں, اور پھر ایک ڈی جی بھی اس کے اندر انوالو ہیں, جس کو جو کہا جا رہا ہے, اب میں کلیم نہیں کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ, لیکن فائنل اتھارٹی ظاہر ہے وہی ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی ایک تو اسے بلیک لسٹ نہیں کیا, اس کمپنی کو وہ خاموش رہے اور کہا جی اس کو آپ اور ٹائم دیتے ہیں. تو نیچے واسا سے کہا گیا کہ جی جو راولپنڈی کا واسا ہے اس سے کہا گیا کہ آپ نے اس کو اور ٹائم دے دینا, اور ٹائم بھی اس کو دے دیا گیا, لیکن اس ٹائم میں بھی یہ پرفارمنس سیکورٹی جمع نہیں کروا سکے. اوکے, جو ایکسٹرا ٹائم اور ایکسٹرا ٹائم. اور اس کے بعد پھر یہ ایشو جو اے ڈی پی کے پاس چلا گیا, تو اے ڈی پی نے بھی فوری طور پہ کہا کہ آپ اسے بلیک لسٹ کریں, اور یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ اس سے جو نیکسٹ کمپنی تھی اس کو دے دیں. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ ٹائم کا ہوگا. ہاں جی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کیا گیا, اور نہ اس کو بلیک لسٹ کیا گیا اور نہ دوسری کمپنی کو یہ ایوارڈ کیا گیا. اور یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ کیا گیا کہ جو جے وی تھا اس میں سے قاسم خان کمپنی کو نکال دیا گیا, اور سارا جو کانٹریکٹ تھا وہ ٹرکش کمپنی کے حوالے کر دیا گیا. ٹھیک ہے, جوائنٹ وینچر ختم ہو گیا. جوائنٹ وینچر ختم ہو گیا, جو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح جوائنٹ وینچر ختم کر سکتے اکارڈنگ ٹو رولس. اکارڈنگ ٹو رول. اور اس کے اوپر پھر قاسم خان اینڈ کمپنی جو ہے وہ عدالت چلے گی, اور وہاں پہ اس نے کیس کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسٹے بھی لے لیا اس کے خلاف کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا, اور ورک آرڈر جو تھا, لیکن اس کے باوجود ورک آرڈر جاری ہو گیا اور ٹرکش کمپنی کو ورک آرڈر جاری کر دیا گیا. اس کے اندر جو ایشو ہے وہ ایشو بڑا دلچسپ ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ جو ٹرکش کمپنی ہے بظاہر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے صرف کاغذات استعمال ہوئے ہیں. اوکے, وہ کمپنی جو ہے پاکستان کے اندر آئی نہیں, یا اس کو نوٹس ہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نام کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی کانٹریکٹ لیا جا رہا ہے. تو اس کے ڈاکومنٹ استعمال کیے گئے, اور جب بھی کوئی باہر کی کمپنی آتی ہے تو وہ ظاہر اپنے لوگ لے کے آتی ہے. تو یہ جو کمپنی ہے جو 5H ہے وہ اپنے لوگ لے کے نہیں ہے, یہاں پہ ان کا کوئی ٹرکش نمائندہ نہیں ہے. اوکے, اور دوسرا ظاہر ہے وہ اپنا آفس بناتی ہے, تو اس کا آفس ایک ملتان میں ایک گھر کے اندر بنا ہوا ہے. اوکے, جس میں فیملی رہ رہی ہے. تو ایک ایڈریس دے دیا گیا ہے جس کے اندر فیملی رہ رہی ہے, اور کہا گیا جی کہ یہ اس کمپنی کا دفتر ہے. تو یہ بظاہر اسکیم ہے. یہ تو بظاہر ایسا اسکیم لگتا ہے کیونکہ وہاں سے ٹرکش کمپنی کے لوگ آئے ہی نہیں کبھی, اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے صرف ڈاکومنٹ استعمال ہو رہے ہیں. پھر اس کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہیں یہاں پہ کہ وہ اپنی پرفارمنس سیکورٹی جمع کروا سکیں. ٹھیک ہے, لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود کہ قاسم خان اینڈ کمپنی جو اس کے جے وی میں تھی, اور اس نے کیس کر دیا, اور اس کو سائڈ پہ بھی کر دیا گیا, اس کو الگ بھی کر دیا گیا, رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جے وی توڑ کے ٹرکش کمپنی جو ہے اس کو ایوارڈ کر دیا گیا. اے ڈی پی جو ہے اس نے بھی کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس کو بلیک لسٹ کریں, اس کو بلیک لسٹ بھی نہیں کیا گیا. اب انہیں کہا گیا کہ ایوارڈ کریں اس کو, اور اوپر سے آرڈر آ رہے تھے کہ بار بار کہ آپ اس کمپنی کو دے دیں. لیکن نیچے جو محکمہ ہے وہ رجسٹ کر رہا تھا, کیونکہ محکمے کو اندازہ تھا, جو متعلقہ لوگ تھے ان سب کو اندازہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی ہم پھنس جائیں گے, کیونکہ کمپنی جو ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کمپنی ظاہر ہے کسی جگہ ہے ہی, موجود ہی نہیں ہے. تو وہ رجسٹرس تھی, لیکن اوپر سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا. اس دوران انہوں نے ایک بینک گارنٹی دے دی, 2 بینک گارنٹیز دے دی. اب جو ایک بینک گارنٹی ہے وہ 83 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی ہے جو اس ٹرکش کمپنی نے جمع کروا دی ہے, لیکن وہ جو گارنٹی ہے وہ جعلی ہے. اوکے, وہ گارنٹی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب بینک سے کنفرم کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ان کے اکاؤنٹ میں 83 کروڑ روپے نہیں.
اوکے ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ ایک گارنٹی ہوتی ہے جی کہ 83 کروڑ روپے جو ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں, جب گورنمنٹ 83 کروڑ روپے جمع کروائے گی تو اس کو گارنٹی سمجھا جائے گا. یعنی ہم پلے سے کوئی پیسہ نہیں لگا رہے. تو کمپنی بڑی اسمارٹلی کھیل رہی ہے. اس نے کہا جی یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے 83 کروڑ روپے جمع کروانے. جب وہ جمع ہو جائیں گے تو اسے گارنٹی سمجھا جائے. اچھا ٹھیک ہے. جو دوسری لاٹ ہے اس کی بینک گارنٹی 1 ارب 21 کروڑ روپے کی ہے. اوکے. اور وہ بھی جعلی ہے. یعنی اس اکاؤنٹ میں بھی 1 ارب 21 کروڑ روپے نہیں ہیں. تو ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو اس کے بعد 2.4 بلین روپیز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2.4 بلین کے جو بینک گارنٹیز ہے وہ جعلی ہیں. جعلی ہیں. وہ آپ بینک سے کنفرم کر سکتے ہیں. جب آپ بینک سے کنفرم کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان بینک گارنٹیز جن کا کوئی پیچھے سرا نہیں ہے اور نہ ہی بینک کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں, نہ ہی کمپنی کے اکاؤنٹ کے اندر اتنی رقم ہے, اس کے باوجود آرڈر اوپر سے آ رہے تھے کہ اس کو موبلائزیشن ایڈوانس جو ہے وہ دے دیا جائے. اب یہ جو موبلائزیشن ایڈوانس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کمپنی آتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان یا جو صوبے کی گورنمنٹ ہے اس کو ایک موبلائزیشن ایڈوانس دیتی ہے کہ یہ پیسے آپ لیں اور اس سے آپ اپنی مشینری اگر لانا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے لوگ لانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ اپنی سائٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کر لیں. اس کو کہتے ہیں موبلائزیشن ایڈوانس. مطلب کام شروع کریں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی کمپنی آئے گی تو اپنے پلے سے تو نہیں لگائے گی, گورنمنٹ کو پیسے دینے چاہیے. تو موبلائزیشن ایڈوانس کے لیے انہیں کہا گیا کہ 2.4 بلین ان کو دے دیں. اوکے. تو وہ جو نیچے لوگ تھے جس کے اندر ایک میرا ڈپٹی ایم ڈی ہے, میں اس کو کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گا, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی یہ تو ہو نہیں سکتا. جب ایک کمپنی کسی طریقے سے کام نہیں کر رہی, اس کا کوئی کریڈینشل نہیں ہے, اس کا کوئی ایڈریس ٹھیک نہیں ہے, اس کے بینک میں پیسے نہیں ہیں اور اس کا آج تک کوئی ریپرزینٹیو نہیں آیا اور جو آ رہا ہے وہ پاکستانی آ رہے ہیں اور ان کا بھی کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے, تو کس بنیاد پہ یہ پیسے دیے جا سکتے ہیں. اور لیکن اس نے جب سائن کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہ جناب آپ کو جو آرڈر کیا جا رہا ہے آپ فوری طور پہ اس پہ امپلیمنٹ کریں. لیکن اس نے امپلیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد یہاں پہ ایک کرائسس پیدا ہو گیا. وہ کرائسس یہ پیدا ہو گیا کہ جناب اب یہاں پہ سائن کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ایم ڈی صاحب ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سائن کرتے ہیں. اوکے. اور وہ ایم ڈی جو ہے وہ آتھورائز نہیں ہے, وہ سائن کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں, وہ بھی انکار کر رہا ہے. اوکے. تو جو شخص جس نے انکار کیا اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا, دوسرے کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ سائن کریں. وہ بھی فائل ایک سائٹ پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, آپ یہ کسی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس جو ٹرکش کمپنی ہے اس نے سب لیٹ کر دیا ہے, یعنی کسی اور کو آگے اس نے کانٹریکٹ دے دیا 2, 3, 4, 5% رکھ کے اپنے پاس. اور وہ جو کمپنی ہے وہ پاکستانی ہے. اور جو پاکستانی کمپنی ہے پتہ میس کام اس کا نام ہے, MESCOM میس کام, اس کا ممتاز علی صاحب ٹھیکیدار ہیں اس کے. تو کمپنی نے کچھ اپنی پرسنٹیج رکھ کے آگے ٹھیکہ اس کو دے دیا ہوا ہے اور لوکل کمپنی کو. تمام رولز وائلیٹ ہو گئے. تمام رولز وائلیٹ ہو گئے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کمپنی جعلی ہے یا اس کا کوئی نمائندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو جو لوگ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ 3, 4, 5% تو ان کو مل جائے گا اور ٹھیکیدار کوئی اور ہوگا جو یہ کام کرے گا. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہاں پہ ایک فارن کمپنی کام کر رہی ہے اور اس کے لیے تمام رولز ظاہر ہے وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارا جو پھٹا ہے وہ پڑ گیا ہوا ہے. اور جو لاٹ نمبر 2 ہے اور لاٹ نمبر 3 ہے, ان دونوں کے اوپر کام اس وقت رکا ہوا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے کرپشن؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ کوئی ایسا آثار نہیں ملا کہ مریم نواز اس کے اندر انوالو ہو یا شریف فیملی اس کے اندر انوالو ہو. کیونکہ اگر وہ انوالو ہوتی تو براہ راست کہیں نہ کہیں وہ انوالو ہوتے, تو کسی جگہ اس کی انوالومنٹ نہیں ہو رہی. لیکن جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے میاں شکیل احمد نام ہے ان کا, اور ان کی طرف بہت زیادہ اشارے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے محمد حمزہ سالک ان کا نام ہے, ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. تو مجھے بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سول بیوروکریسی شامل ہے. اور اس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کسی طرح اپروو ہو جائے اور اس کے اندر کوئی دہاڑی لگا لی جائے. اور دہاڑی بھی اربوں روپے کی ہے, 35 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, اس میں 4-5 ارب روپیہ کھینچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اب مریم نواز صاحبہ کا ایشو یہ ہے کہ وہ ظاہر غیر تجربہ کار ہیں
उनकी ना तजर्बा कारी जो है उसका नुकसान हो रहा है और उसका फ़ायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो ये सारी चीज़ें उनके सामने आ जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्हें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और अगर ये कंपनी ठीक है और इसका प्रोफाइल ठीक है तो आप हमें सबूत देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। हम अगले 20 लाख के अंदर जिक्र कर देंगे कि जी ये बात, ये वर्जन आया है। ऑपोजिट साइड अपना बता दें, हम उनका भी शामिल करेंगे। अब देखिए ना, इसकी लॉट नंबर 1 और लॉट नंबर 4 पे काम हो रहा है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, कोई इशू नहीं किसी जगह पे। और जब लॉट 2 और 3 है वो फंसी हुई और इसी वजह से वो स्टक है कि इसके अंदर कोई खांचा लगाया जा रहा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपको याद होगा आपने एक स्टोरी की थी नैब के हवाले से, BRT की, जिसमें कोई 170 अरब रुपए के करीब का एक घपला था जो पकड़ा गया था। वहां पे भी यही सिचुएशन चल रही थी कि चाइनीज कंपनीज थी, नाम उनके था, उन्हें 1-2% देके घर बिठा दिया और काम पाकिस्तानी कंपनियां कर रही थी। ये भी वही उसी टाइप का उसी टाइप का हो सकता है। जो टर्किश कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट ये कर लिया हो जी आपको 2% मिल जाएगा, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स उनके इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, और वो टर्की के अंदर बैठ के 2% को एंजॉय करेंगे। ठीक तो उनको कहा जाता है, ये भी एक फिनोमेना है इंटरनेशनली कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका नाम होता है उनको कहा जाता है जी आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, आपको 1%, 2%, 3% हम दे देंगे और वो कंपनीज खुशी के साथ कर लेती, उनको कहा जाता है जी कंपनी। ठीक। और ये हो सकता है ऐसा ही हो। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की स्टोरीज आपके पास लाएं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो। हमें आप बाकायदा इस चीज़ के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं अगर आपको महसूस होता है कि ये चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनी के खिलाफ हमने ये बात की है, अगर उनके पास अपना बताने के लिए कोई भी वर्जन है तो वो हमें डायरेक्टली बता सकते हैं, उनका वर्जन हम यहां पे शामिल करेंगे। लेकिन हमने आपको फैक्ट बेस्ड स्टोरी बताई है। जब तमाम रूल्स वायलेट कर दिए गए तो उन रूल्स को वायलेट करने के बाद जो स्टोरी नजर आएगी वो यही नजर आएगी कि कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसी तरह की स्टोरीज आपके पास मजीद लाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।